پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی میں بھی ایک حادثہ ہوا ہے، ایک چھوٹی ساخت کا طیارہ جو کہ ایک اطالوی آئل کمپنی سے تعلق رکھتا تھا، اس میں 21 افراد سوار تھے عملے سمیت۔ وہ جو ہی کراچی ایئرپورٹ سے اڑا تو اڑان کے کچھ ہی لمحوں بعد وہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طرح اس طیارے میں سوار تمام کے تمام افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ آج صبح 7:13 پر کراچی میں اطالوی آئل کمپنی کے زیر استعمال ایک چھوٹا چارٹرڈ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، جس سے عملے کے 2 ارکان سمیت 21 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سول ایویشن کے ترجمان کے مطابق طیارے میں 17 مسافر، عملے کے 2 ارکان، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا ایک گارڈ اور ٹیکنیشین سوار تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والا یہ طیارہ اطالوی کمپنی ENI کے زیر استعمال تھا، جو ضلع دادو کے پہاڑی علاقے بھٹ جبل میں گیس نکالنے کا کام کرتی ہے۔ کمپنی ذرائع کے مطابق ہر ہفتے نجی طیارے کی 4 پروازیں فیلڈ کے لیے جاتی ہیں، جن میں سے 2 جمعے اور 2 منگل کو روانہ ہوتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ طیارے نے جیسے ہی 7:13 پر ٹیک آف کیا تو اس کے فوری بعد پائلٹ نے بتایا کہ طیارے کے ایک انجن میں کوئی خرابی ہے اور وہ کام نہیں کر رہا، جس پر اسے لینڈنگ کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے بعد طیارے کو اسی طرف لینڈ کرنے کے لیے کہا گیا جہاں اس نے ٹیک آف کیا تھا، تاکہ زیادہ وقت نہ لگے، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی طیارے نے واپسی کے لیے ٹرن لیا، اسی وقت وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت کی میتیں ناقابل شناخت ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں اور ان کے لواحقین کے DNA ٹیسٹ کرائے جائیں گے، جس سے ان کی شناخت ممکن ہوگی۔ حادثے کا شکار ہونے والا یہ طیارہ ابیچ 1900 سی ٹوین انجن ٹربو پروپو ایئرکرافٹ تھا۔ آرمی کا اس جگہ پہ کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ ایک پلین گراؤنڈ تھا۔ جہاز کمپلیٹلی تباہ ہو گیا ہے اور ساری چیزیں ابھی انڈر کنٹرول ہیں۔ رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے اور اب ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے جنازے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی میت پاکستان پہنچ رہی ہے اور کل ان کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ سیکورٹی کا سخت پلان ترتیب دیا گیا ہے، کراچی بھر میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی زیر صدارت سیکورٹی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں تک جو تمام کے تمام جو قانونی لائسنس بھی ہیں وہ تمام کے تمام لائسنس معطل کر دیے گئے ہیں اور تمام کے تمام شہر میں اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ حکومت سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کچھ اطلاعات موصول ہوئی تھیں، کیونکہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ میں لاکھوں کارکن شریک ہو سکتے ہیں، لہٰذا کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے اس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پولیس اہلکار ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ان کے افسران ہیں، ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کو چھٹیاں نہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہر دم الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ کل کراچی میں ادا کی جا رہی ہے اور یہ میت اب پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اجلاس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور سندھ کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے یہی اسیس کیا کہ سیکورٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو آئی مسٹ کمینڈ دا ورک آف دی ہوم منسٹر which he has undertaken for all these 2 weeks and we have placed all the security arrangements properly, but we would not like to tell you what exactly we've done. We have done all which is possible in terms of deployment, in terms of intelligence, in terms of traffic, in terms of every possible thing which should be done. I will not disclose it. Both the options are available. We can have it airlifted or we can do it by road. But we will not be able to tell you as to what option are we going to exercise because this is a security concern. جہاں بھی موب کلیکٹ ہوتا ہے وہاں دشمن ہمارے ملک کے جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی پریسائز انفارمیشن نہیں ہے پرٹیکولرلی اس فیونرل کے سلسلے میں، لیکن احتیاطاً ہم اس کو تھریٹ کنسیڈر سمجھتے ہیں جہاں بھی موب کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم ارینجمنٹس کرتے ہیں۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کے والدین سے لندن میں ملاقات کی اور اس دوران انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل پر ان سے تعزیت بھی کی اور شدید رنج و غم کا اظہار بھی کیا۔ اس دوران الطاف حسین جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں وہ شدت غم سے نڈھال بھی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے جب لندن میں نماز جنازہ ادا کی گئی تھی تو الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کے جنازے کے دوران میڈیا سے گفتگو کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ پاک پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے صدقے ان کی قربانیاں تحریک کے لیے ان کی جد و جہد الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور ایسے ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق شہید جیسے کسی بھی تحریک کو، کسی بھی تنظیم کو صدیوں میں ملا کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں، اور ان کی شہادت جو انہوں نے کہا تھا کہ تحریک کی خاطر اگر میری جان جاتی ہے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا، اور انہوں نے پوری زندگی اپنی انتہائی مصیبتوں مشکلات میں اور سخت ترین امتحانات میں گزاری، اور انتہائی کڑے اور سخت وقتوں میں تحریک کو سنبھالا، جبکہ چاروں طرف ریاستی اہلکار ان کی تلاش میں کونا کونا چھان رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنی جبار رحمت میں جو شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، معصومین کربلا، ان کے سائے میں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پاک پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر اپنا گھر، ان کی بیوہ پر، ان کے گھر والوں پر اپنا رحم۔ میں جو میٹروپولیٹن پولیس ہے اس سے پوری طرح اور میرے ساتھی مطمئن ہیں، اور ہمیں یقین ہے سب کو، مجھ سمیت، کہ انشاءاللہ میٹروپولیٹن پولیس، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور تحقیقاتی ادارے برطانیہ کے وہ قاتلوں کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صاحب بھائی، کراچی میں بھی تدفین کی جا رہی ہے، ان کی خواہش بھی تھی کہ انہیں کراچی میں تدفین ہو ان کی، آپ نہیں جا سکیں گے، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بس الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ کراچی میں کیا انتظامات ہو رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک۔